طوفان گزر جانے کے بعد جب کشتی جودی پہاڑ پر رکی تو اس میں سے 80 افراد اترے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طوفان نوح گزرنے کے بعد 80 افراد کشتی سے اترے۔ انہوں نے اور ان کی اولاد نے زمین کو نئے سرے سے آباد کیا۔ وہی لوگ طوفان گزرنے کے بعد اس دنیا کے باشندے بنے تھے۔ حضرت امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تاریخ دمشق لابن عساکر میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تک 9288 سال گزر چکے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درمیانی وقفہ 1907 سال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کا فرق 1142 سال ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1420 سال بعد طوفان نوح کا عذاب دنیا پر واقع ہوا۔ جب یہ 80 لوگ کشتی سے اترے تو یہ شروع میں بابل کے ارد گرد آباد ہوئے، اور وہاں انہوں نے ایک بازار بھی قائم کیا جس کو سوق شمانین یعنی 80 افراد کا بازار کہا جانے لگا۔ شروع میں یہ مختلف زبانیں بولتے تھے، پھر اللہ پاک نے ان پر کرم کیا اور ان کو ایک نئی زبان عربی سے متعارف کروایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں 2 روایات پائی جاتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ طوفان نوح سے قبل حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی اولاد ہی نہ تھی، جبکہ دوسری روایت جو کافی مستند ہے کہ طوفان نوح سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد موجود تھی، جبکہ ان کے بیٹے سام کی عمر 98 برس تھی۔ یہ یاد رہے کہ طوفان نوح میں تمام انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، سوائے ان 80 افراد کے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ معزز خواتین و حضرات، آج یہ ساری نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام سے ہی مانی جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے اس کی اولاد کو باقی رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، سام، حام، یافث اور کنعان۔ حضرت سام علیہ السلام کی اولاد سفید اور گندمی رنگ کی پیدا ہوئی، حضرت حام کی اولاد کالی پیدا ہوئی، تیسرے بیٹے حضرت یافث کی اولاد سرخی مائل پیدا ہوئی، اور چوتھے بیٹے کنعان تھے جو کہ طوفان نوح میں غرق ہوئے۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں۔ چنانچہ یہ 80 افراد کی اولاد بڑھتے بڑھتے 1 لاکھ تک پہنچ گئی، اور انہوں نے بابل کو اپنا مسکن بنا لیا۔ جب جگہ تنگ پڑنے لگی تو یہ لوگ دوسرے علاقوں کی طرف بھی ہجرت کرنے لگ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کہ جن کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ سام کو ایشیا، حام کو افریقہ اور یافث کو یورپ کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس بات کو تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ مغربی تاریخ دان بھی اس کو مانتے ہیں کہ اس وقت جو ہم دنیا میں موجود اقوام ہیں سب کی سب حضرت نوح علیہ السلام کے انہی 3 بیٹوں کی اولاد سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے حضرت سام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ طوفان کے بعد تمام آنے والے انبیاء کرام انہی کی نسل سے تھے۔ آئیے دوستو، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت سام کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سام کے بیٹوں کی تعداد تاریخ کی کتابوں میں متفق علیہ 11 بیان کی گئی ہے، جن کے نام عیلام، قحطان، اسور، عاد، قطبہ، ارفکسد، نود، کے، یود، ارشد اور ارام بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ارام کے 4 بیٹے تھے جن کے نام عوس، جتر، حول اور حس تھے۔ جتر کے بیٹے کا نام سمود تھا، یہی حضرت صالح علیہ السلام تھے، اور آپ علیہ السلام قوم عاد کے پیغمبر تھے۔ عوس کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام عاد
اور دوسرے کا نام عابیل تھا۔ عاد سے ہی قوم عاد وجود میں آئی۔ عابیل کے بیٹے یثرب نے ایک بستی آباد کی تھی جو اس کے نام کی مناسبت سے یثرب مشہور ہوئی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ سے یثرب کی طرف ہجرت کی تو اس کا نام مدینہ منورہ رکھ دیا گیا۔ سام کے بیٹوں میں سے ایرام کے علاوہ صرف ارفقسد کی اولاد کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ ارفقسد کے دو بیٹے شالخ اور کیمروس تھے۔ کیمروس فارس کا جد امجد بنا۔ کیمروس کے 6 بیٹے عراق، فارس، سیامک، شام، تور اور دمغان اپنے اپنے علاقوں میں اور ان کی نسلوں کے مور سے اعلیٰ کہلائے۔ ان میں سے سیامک کے بیٹے ہوشنگ کو فارس کے بادشاہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اسی طرح ارفقسد کا جو دوسرا بیٹا تھا شالخ، اس کا صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام عابر تھا۔ تاریخ دانوں نے اسی عابر کو حضرت ہود علیہ السلام بھی لکھا ہے۔ جتر کے بیٹے سمود جو حضرت صالح علیہ السلام تھے، ان کے 2 بیٹے تھے۔ ایک کا نام تھا فلج اور دوسرے کا نام یقطان تھا۔ فلج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جد امجد ہیں، جبکہ یقطان کے 12 بیٹے تھے اور وہ سارے عرب میں آباد ہوئے اور ان کی اولاد عرب ممالک میں پھیلی۔ یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کے پہلے بیٹے سام کی اولاد۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حام کی اولاد کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت حام کے 10 بیٹے تھے۔ ان کے نام اکوش، حبش، نام، بویا، فوت، افرنج، سندھ، کنعان، ہرمز، مصر اور ہند تھے۔ ان میں سے سندھ کی اولاد نے سندھ، کنعان کی اولاد نے کنعان یعنی شام، مصر کی اولاد نے مصر، حبش کی اولاد نے حبشہ اور ہند کی اولاد نے ہند کو آباد کیا۔ اسی طرح سے مصر کو مصریوں کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس کے بیٹوں کے نام بودمی، عناسی، لیامی، نفوسی، فتروسی، کسلوچیا اور کفتوری تھے۔ ہم کا ایک بیٹا ہند جس کو ہندوستان کا جد امجد کہا جاتا ہے، اس کے 4 بیٹے تھے جن کے نام پورب، دکن، نہروال اور بنگ بیان کیے جاتے ہیں۔ بنگ بنگالیوں کا اور پورب مشرقی ہندوستان کا جد امجد تھا، لیکن دکن اور اس کے 3 بیٹے دکن کی مختلف قوموں کے مور سے اعلیٰ کہلائے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی۔ حضرت یافس کے 10 بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں: اردیس، ترک، حمبر، چین، مادی، ماجوج، یادان، توبل، مسک اور تیراس۔ چینی عوام حضرت یافس کے بیٹے چین کی اولاد ہیں۔ ترک کی اولاد نے ترکستان کی ریاستیں آباد کی۔ مسلک اور توبل نے روس کو آباد کیا۔ ابھی بھی روس میں یہ 2 شہر موجود ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، کیسے حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کی ابتدا کی اور پھر طوفان نوح میں ایک دفعہ انسانوں کو ختم کیا، اور کس طرح پھر دوبارہ طوفان نوح کے بعد کروڑوں انسانوں کو پیدا کر دیا۔ بے شک زمین و آسمان بلکہ اس پوری کائنات کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق و مالک ہے۔ ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک ہی جد امجد ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت اور بھائی چارہ عطا فرمائے اور تمام امت محمدیہ کو اتفاق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔